سے ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا. عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بڑے خوبصورت نوجوان تھے. جب اچھے کپڑے پہنتے تھے تو ان کا حسن و جمال اپنی مثال آپ ہوتا تھا. عرب کے لوگ ان کی اٹھتی جوانی کو دیکھ کے حیران ہوتے, خوش ہوتے تھے کہ اتنا بھی انسان خوبصورت ہو سکتا ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہوئے دیکھنے کے لیے کہ کیا معاملہ ہے. جب محبوب کے چہرے کو دیکھا تو دل قابو میں نہ رہا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. سوچا واپس جاؤں گا, اپنے ایمان کو چھپاؤں گا, مگر عشق اور مشق یہ چھپنے والی چیزیں نہیں ہوا کرتی. جب ان کے گھر میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ سے سنتے. ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی. جب تیرا کسی نے نام لیا, محبوب کا نام سنتے تو تڑپ جایا کرتے تھے. چچا کو پتہ چل گیا, چنانچہ اس نے بلا کر پوچھا, زید بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں, کیا معاملہ ہے؟ بتا دیا کہ میں ایمان لا چکا ہوں. اس نے کہا یا تمہیں ایمان چھوڑنا پڑے گا یا پھر گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا. کہنے لگے میں گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, ایمان ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. چچا کو بڑا غصہ آیا. پہلے تو اس نے اتنا مارا جتنا اس کا دل چاہا. جب خوب مار مار کے تھک گیا کہنے لگا یہ تمہارے کپڑے بھی ہم نے خرید کے دیے. اس نے پورے جسم سے کپڑے اتار لیے, بالکل مادر زاد ننگی حالت میں بے لباس کر کے ان کو گھر سے باہر دھکا دے دیا. ان کی والدہ بہت مغموم تھی, کچھ کر تو نہیں سکتی تھی. اس نے ایک بہانے سے اپنی ایک چادر گلی میں پھینک دی, میرا بیٹا اپنا سطر تو چھپا لے. انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے کر لیے, ایک کو تہبند کی طرح باندھ لیا اور دوسرے ٹکڑے کو چادر کی مانند لپیٹ لیا. سوچا میں اب کہاں جاؤں. دل نے کہا جن کا کلمہ پڑھا انہی کے قدموں میں جا کر زندگی گزار دو. چنانچہ ساری رات کا سفر کرتے کرتے بالآخر مدینہ منورہ پہنچے. اللہ کے محبوب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. دور سے دیکھا وہ نوجوان جو کبھی کبھی اتنے خوبصورت لباس پہنا کرتا تھا کہ عرب کے لوگ اس میں حسن جمال کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے, آج اس کے بال بکھرے ہیں اور اس کے جسم پر 2 چادریں لپٹی ہوئی ہیں اور وہ آ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے پہچان لیا, دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. محبوب نے پوچھا عبداللہ میں تمہیں اس حال میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کے محبوب مجھے اتنا مارا گیا, میرے جسم کے انگ انگ میں درد ہو رہی ہے اور میں ساری رات کا سفر کے تھکا ہوا اب آپ کے قدموں میں حاضر ہوں. محبوب نے دیکھا بال بکھرے ہوئے ہیں, آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے ہیں. فرمایا اچھا تم اصحاب صفہ کے ساتھ رہنا شروع کر دو. چنانچہ اصحاب صفہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام ایک جہاد کے لیے نکلے. عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں, چنانچہ یہ بھی جہاد پر ساتھ گئے. ایک جگہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے, تیز بخار آ گیا. نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کی عیادت کے لیے آئے. جب آپ عیادت کے لیے آئے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ایک زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے. اللہ کے محبوب سرہانے آ کر بیٹھ گئے. آپ نے ان کا سر اٹھا کر اپنی مبارک گود میں رکھ لیا. یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے سر کو اللہ کے محبوب اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں. محبوب ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ محبوب کو دیکھ رہے ہیں. این اسی حالت میں جب ان کی نگاہیں محبوب کے چہرے پر لگی ہوئی تھیں, انہوں نے آخری ہچکی لی اور ان کی اوپر واز کر گئی. گویا کسی کہنے والے نے کہا آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا, تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. کتنے خوش نصیب صحابی ہیں جن کو اللہ کے محبوب کی گود میں موت آ جاتی ہے, روح ان کی پرواز ہو جاتی ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا عبداللہ کو نہلا دو. جب نہلا دیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر بھیجی. فرمایا کہ اس چادر میں ان کو کفن دیا جائے. اے میرے مولا آپ کتنے قدردان ہیں, جس جسم کو آپ کے لیے جو ہے بے لباس کر دیا گیا, آج آپ اپنے محبوب کی مبارک چادر سے اس بدن کو ڈھانپ رہے ہیں. کتنی قدردانی ہے اور کتنی آپ کی مہربانی ہے. نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی. جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا
شریعت کا مسئلہ ہے جو میت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو وہ میت کو قبر میں اتارے. اب ان کا قریبی رشتہ دار تو کوئی تھا نہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ کو قبر میں اتارنے کے لیے میں خود قبر میں نیچے اتروں گا. یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ کسی کو اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں سے دفن فرمائے. چنانچہ آپ نے عبداللہ دلانو کو اپنے ہاتھوں سے زمین پر لٹایا, اپنی امانت زمین کے سپرد کی. اس کے بعد آپ نے عبداللہ دلانو کو ایک دعا دی. یہ دعا ایسی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دعا سنی تو وہ جو ہے رشک کرنے لگے. اپنے دور خلافت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت نبی علیہ السلام نے ایسی دعا مانگی, میرا دل چاہا کہ کاش عمر کی لاش ہوتی اور اللہ کے محبوب یہ دعا مجھے دے رہے ہوتے. صحابہ نے پوچھا آخر نبی علیہ السلام نے کیا دعا مانگی, تو انہوں نے بتلایا کہ نبی علیہ السلام نے جب ان کو زمین پر لٹا دیا تو یہ دعا مانگی, اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں, اب تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا. سبحان اللہ, کتنی خوش نصیبی ہے, کتنی قدردانی ہے اس مالک کی کہ جس نوجوان کو گھر سے دھکے مل رہے ہیں آج اللہ کے محبوب اس کو قبر میں لٹا کر اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں.